بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں، ماں سے اظہار محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ سے اظہار محبت کرو، بھائی سے، بہن سے، اور خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے۔ باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت۔ اپنے نبی کی حدیث سنو، تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا۔ عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، رواہ طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، ورنہ جو ہستی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو، یہ گھر کیسے چلانا ہے۔ اس لیے عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلے کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنا ہی سوکھا ہو۔ اپنے گھروں کو یاد رکھنا، یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑا ہوئے گا، جا کے سنگ مارے تو پلے کی رہا سارا گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی، اظہار محبت سے چلے گی۔ اور یہاں اٹھنے سے پہلے، دعا سے پہلے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی سے لڑے ہوئے صلح کرو۔ میں اس لائن سے گزر کے ادھر آیا ہوں، میں نے اعلیٰ ترین سکول میں پڑھا، اعلیٰ ترین کالج میں پڑھا۔ سینٹر ماڈل سکول ہمارے دور کا سب سے اعلیٰ سکول تھا لاہور کا، سینٹ اینتھنی اور سینٹر ماڈل، یہ دو بڑے سکول تھے، اور اس کا گورنمنٹ کالج لاہور ہے۔ ہاسٹل لائف دیکھی ہے 11 سال کی عمر سے۔ لڑائی جھگڑے ایک عام چیز، گروپ بندی عام چیز ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے نا خود جا کے مل لینا، آپ کے ملتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو صلح بڑی پسند، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور ایک عجب حدیث سن لو، جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلایا جائے گا، تولو بھائی، اسرار صاحب کے عمل تولو، طارق جمیل کے عمل تولو، یوسف صاحب کے عمل تولو، تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی، نہ ایمان تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹ ہے تو منا لو، ہے کوئی گل نہیں، کم سوکھا ہی رہ جائے گا۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بناؤ، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے پر بچے، نماز نہ چھوڑنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔ اور زندگی میں 3 کام اس کے ساتھ کر لو، ایک سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ میرا دیش جھوٹ میں برباد ہو گیا۔ دیانتداری سے چلو، دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ، کسی کو دھوکہ نہ دو، بک نہ جاؤ۔ تیسرا، کسی پہ زیادتی مت کرو۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، زیادتی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، دیانتداری سے چلو، اور زیادتی نہ کرو۔ تو اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جو سانس بھی لوگے نا تو وہ بھی نماز میں لکھا جائے گا، سوتے بھی ہوگے نا تو تمہاری نماز لکھی جا رہی ہوگی۔ اور آپ سب نوجوان ہو، آپس میں گروپ بندیاں مت بناؤ، نہ قوم کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر۔ تم پڑھنے آئے ہو، پڑھو، تم پڑھنے آئے ہو، پڑھو،
جب تک ہم اوروں کے محتاج رہیں گے علم میں، ہم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ جب تک علم اپنی بنیاد، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم میرے اللہ کی عطا ہے۔ جو قوم محنت کرتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اب صرف ڈگری کے پیچھے مت بھاگو، سنو، علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم شعور بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم جستجو کے لیے ہوتا ہے، علم تحقیق کے لیے ہوتا ہے، علم ترقی کے راستے طے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو عزت فرشتوں پر ملی، علم کی وجہ سے ملی، علم کی وجہ سے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا۔ تو آپ کہ جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں میں اس لیے لگو کہ قوم کو کچھ دے کے مریں گے، اس لیے مت لگو کہ نوکری لگ جاوے، ڈگری لگ جاوے، اس لیے مت لگو کہ چلو پاس ہو جائیں۔ محنت کرو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ایک حد رکھو اپنے درمیان، ایک فاصلہ رکھو اپنے درمیان۔ ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک شرافت ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہمارے ایک رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ہم اس کے پیروکار ہیں، لہٰذا اپنی زندگی میں محمدی بن کے چلو۔ اور آخری بات ہے، جن سے پڑھو ان کا ادب کرو۔ وہ اچھا ہے یا برا یہ اس کا میٹر ہے، تم نے اس کو عزت دینی ہے۔ انبیاء کے بعد جن کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، بازار میں جا کے بیچ دے، مجھے بازار میں جا کے بیچ دے۔ تو آپ کو اگر کسی استاد کی دعا مل گئی نا تو آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ کسی استاد کی دعا لے لو، استاد کی دعا طالب علم کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ بد دعا لگ گئی تو بھی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور دعا لگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جن سے سیکھو ان کو عزت دو، ادب دو، احترام دو۔ آپ کی کو ایجوکیشن ہے تو ایک فاصلہ رکھو، فاصلے رکھو، اور اپنی حدود کے پابند بن کے چلو۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی نظروں کو حیا کا سرما لگاؤ، کل اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک، اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے گا، اور اللہ خود تمہیں شرابن طہور پلائے گا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے۔ تو بچوں، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا، اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو۔ کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آ کے صلح کرا دو، ان کو آپس میں صلح کرا دو۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ۔ مسجد دور ہے، اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو، اس میں نماز پڑھو، اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کی دنیا کا تم سے علم حاصل کرے۔ آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے، قرطبہ میں لوگ آتے تھے، ہمارے پاس علم کے خزانے تھے، قیروان میں لوگ آتے تھے، اور پوری دنیا سے کھچ کے آتے تھے۔ اب زوال کا زمانہ ہے، تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارا مغرب سے مشرق کی طرف پھیر لو۔ نیت کرتے ہو